درود کی عادت بناؤ، درود کی عادت ڈالو۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ درود کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک دفعہ قبرستان سے گزرا تو قبرستان کے قریب ایک قبروں سے مردے باہر نکلے ہوئے تھے، ٹولیوں کی شکل میں کفن پہن کے مردے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے قریب جا کے مردوں سے پوچھا یہ سارے مردے کس لیے اتنی ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو مردوں نے جواب دیا، وہ کہنے لگے ہم اکٹھے اس لیے بیٹھے ہیں، آج سے 400 سال پرانے مردے ہیں ہم۔ کتنا عرصہ پرانے ہیں؟ 400 سال پرانے مردے ہیں، اور ہم ایک بندہ اس قبرستان سے گزرا تھا، اس نے اپنے عزیز کے لیے صرف ایک بار درود شریف پڑھا تھا۔ کتنی بار درود شریف پڑھا تھا؟ ایک بار درود شریف پڑھا تھا۔ تو 400 سال سے ہم ہر روز نکلتے ہیں اور نکل کے اس ایک بار پڑھے ہوئے درود شریف کا ثواب اکٹھا کرتے ہیں، مگر ثواب اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ مومنو ذرا غور کرو کہ ایک بار درود شریف پڑھا جائے تو کتنا ثواب ملتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو گھروں میں۔ جس گھر کی عادت یہ ہو کہ درود کا ہی اس کے گھر میں ورد ہو اور صبح شام درود پڑھا جاتا ہو، اس گھر کا رزق کبھی تنگ نہیں ہو سکتا، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ اپنے گھر کے اندر خوشحالی دیکھنا چاہتا ہے، رزق کی فراوانی دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کا کبھی بھی آنے والا محتاج غریب دروازے سے مت دھتکار کر بھیجو۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم ہٹا کٹا ہو، کما کے کھاؤ۔ جو کچھ حاضر ہے اپنی طرف سے اس فقیر کے حوالے کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ایک فقیر ان کے دروازے پہ آیا، اس نے آ کر کہا ہے امام کچھ عطا فرمائیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی جیب سے کچھ اشرفیاں نکال کے اس کے ہاتھ پر رکھی اور ہاتھ پر رکھ کے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ فقیر جانتا تھا کہ یہ سید ہیں، آل رسول ہیں، اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یا شاہ جی مینو پیسے نہیں دینے سن تساں، اگر تساں پیسے دیتے تو میرا ہاتھ نہیں چومنا سی، اگر پیسے نہ بھی دیتے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، میں محسوس نہ کرتا یہ سید کا گھر ہے، یہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، تو آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوما؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا میں نے تیرا ہاتھ نہیں چوما۔ دو بندے اور دیکھ رہے تھے مرید، کہنے لگے سرکار آپ نے ہاتھ چوما ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں چوما۔ کہا نہیں ابھی آپ نے چوما ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کا ہاتھ نہیں چوما، ان الصدقہ بیدہ الرحمن، صدقہ سب سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، میں نے اللہ کا ہاتھ چوما ہے۔ سبحان اس اللہ۔ لیے اپنے گھر آیا فقیر مت کچھ دھتکارو، اپنے گھر کی روزی کو اگر کشادہ کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو جادو ٹونے تویز دھاگے ان چیزوں کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا یہ بازوؤں سے تویز باندھے ہیں، گلوں میں تویز ڈالے ہیں، قبروں میں تویزوں کو دفنایا جاتا ہے، اسی تویز کو گوبر میں دفنانے کے لیے جوہلا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تویز جاؤ جا کے قبر میں دفنا کے آ جاؤ، یہ تویز لے کے جاؤ اس کو گوبر میں دفنا دو۔ یہ جہالت کی باتوں سے بچو۔ قرآن کو اگر تم نے عزت دینی ہے تو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو عام کرو۔ جتنا قرآن بچیاں پڑھیں گی، جتنا قرآن بچے پڑھیں گے، جتنا قرآن کی تعلیم گھروں میں عام ہوگی، اللہ روزی کو کشادہ کر دے گا، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آواز نہیں آئی، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رزق کی کشادی کی وجہ اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی کثرت مال، وہ والا مال جو آپ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کیا۔ یاد رکھو ایک کنک کا دانہ ہے، اس دانے کو آپ نے کبھی غور سے دیکھا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے گھروں میں وہ جو گٹو یا توڑا، ہماری زبان میں توڑا کہتے ہیں، یا وہ تھیلا آٹے کا جو ہوتا ہے وہ پسا ہوا آٹا آتا ہے آپ کے پاس، آپ نے کنک کے دانے پہ غور ہی نہیں کیا۔ میرے پروردگار نے، میرے اللہ نے ایک کنک کے دانے پہ لائن ماری ہے، کہا یہ سارا دانہ تیرا نہیں۔ ہم سارا دانہ کھاتے ہیں اور سارا دن ڈاکٹر کی لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میدا خراب ہو گیا، پتہ نہیں کی گل ہے۔ بات یہ ہے اللہ کہتا ہے سارا دانہ تیرا نہیں، آدھا آپ کھا، آدھا مسکینوں میں تقسیم کر۔ سبحان اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ اللہ کو چھوڑنے والا ساری دنیا سے علیحدہ ہو جاتا ہے، ساری دنیا کو اپنا بنانا چاہتا ہے، ساری دنیا اس کو دھتکار دیتی ہے۔ یاد رکھو اگر اللہ کو اپنا بنانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو 5 وقت نماز کے لیے سر بسجود کیا کرو۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا
جو بندہ ماں کو تو کہہ کے بلائے، جو ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، جو باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، اللہ کی بارگاہ سے وہ کون سی عزت چاہتا ہے؟ وہ تو اللہ کا پکڑا ہوا ہے۔ اور پیروں کے پاس دوڑتے ہیں کہ پیر صاحب دیکھو یہ ساڑھے سے جادو تو نہیں ہویا۔ ہر اس بندے پہ جادو ہے جو بندہ خدا کو چھوڑ جاتا ہے۔ اپنے گھر کی عادت بناؤ نماز کی، اپنے گھر کی عادت بناؤ بچیوں کو، اگر کوئی جہیز دینا چاہتے ہو تو بچیوں کا قیمتی جہیز ہے اس کی نماز، بچیوں کا قیمتی جہیز ہے اس کو درود، بچیوں کا قیمتی جو جہیز ہے ان کی زبانیں اگر کٹی ہیں، جس بیٹی کی زبان کٹی ہے، جس بیٹی کو آواز نہیں آتی، جو بیٹی جو ہے پاؤں سے لنگڑی ہے، حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک کے جو نانا تھے ان کا وہ واقعہ پڑھے نا، انہوں نے بس وہ ایک پھل کھایا تھا اور پھر ان کو وہ دل میں یہ وہم گزرا کہ جہنم کی آگ تو بہت سخت ہے، دنیا کی آگ سے زیادہ سخت آگ ہے، تو میں اس کو معاف کروا لوں۔ تو وہ چلتے 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 ایک باغ کے قریب پہنچے، انہوں نے دیکھا اگر یہ پھل بہ کے آیا ہے ندی سے تو یہ پھل کسی باغ کے قریب لگا ہوگا، تو دیکھا ایک باغ تھا، پاس دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ یہ ہمیں عطا کی ہے، یہ ریوڑ بکریوں کا یہ جو جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر یہ باغ بھی آپ کا؟ کہا یہ باغ میرا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کس کا؟ میری بیٹی کا ہے، میری بیٹی کا۔ انہوں نے کہا جی جا کر اگر میری ایک استغاثہ کر دیں، میرا ایک سوال کہہ دیں۔ کہا کیا؟ کہا اس باغ سے ایک پھل ایک امرود گرا تھا، وہ بہتا ہوا آگے ندی میں پہنچا اور میں قریب وہاں پہ کھڑا تھا، مجھے بھوک کا غلبہ تھا، میں نے وہ امرود اٹھا کر کھا لیا، اور وہ کھانے کی وجہ سے مجھے بعد میں ڈر پیدا ہوا کہ میں نے پتہ نہیں اس کا مالک کون ہے، تو میں نے بغیر اجازت کے اس کا پھل کھا لیا، تو اب میں معاف کروا لوں۔ کہا جا کے بیٹی سے کہہ کے آئیں کہ وہ مجھے وہ ایک پھل ایک امرود معاف کر دے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ وہ بزرگ اندر گئے، بیٹی سے جا کے بات کی، واپس آئے، کہنے لگے بیٹی کہتی ہے میں معاف کر دوں گی، میں معاف کر دوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ شادی کر لیں۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بیٹی کی حالت پوچھا، اس اللہ کے ولی حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ بیٹی کی حالت کیسی ہے؟ کہا آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، منہ سے بول نہیں سکتی، منہ سے بول نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، ہاتھوں سے ہاتھ لگا نہیں سکتی، چھو نہیں سکتی، یہ حالت ہے اس عورت کی۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ بھئی یار یہ تو اپاہج ہے، یہ تو معذور ہے، اس سے میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گا؟ جب یہ سوچا تو ایک دم ذہن میں آیا کہ وہ وقت بھی تو یاد کر جب قیامت کے میدان میں تجھے ذلیل کیا جائے گا، تجھے رسول اللہ کے سامنے ذلیل کیا جائے گا اور تو جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا۔ آج توبہ کر لے، آج تیری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے، آج اپنے ارادے کو پاک کر لے، یہ سختی برداشت کر لے، اس سختی سے بچ جائے گا۔ توبہ کی اور کہا مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ اب بات طے ہو گئی، رشتہ ہو گیا، نکاح ہوا۔ جب حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ نے اس اپنی اہلیہ کا دوپٹہ اٹھایا تو خوبصورت حسین ترین عورت تھی، ہاتھ بھی سلامت تھے، پاؤں بھی سلامت تھے اور صحیح حالت میں تھی۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے ایک دم دوڑے اور جا کے ان کے والد سے پوچھا آپ نے اتنے بزرگ شخصیت ہے، آپ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا کہ یہ اندھی ہے، یہ بہری ہے، یہ گونگی ہے، یہ پاؤں سے چل نہیں سکتی، یہ ساری باتیں کیوں بولی؟ اور نے کہا میں نے سچ بولا ہے۔ اے اللہ کے ولی، بات یہ ہے میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، میری بیٹی نے کسی غیر محرم کی جو آواز ہے اپنے کانوں سے سنی نہیں، میری بیٹی نے کبھی اپنی آواز اتنی بلند نہیں کی کسی غیر محرم تک جا سکے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز ہی نہیں آئی، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو سمجھو ایمان والو، جب بھی بیٹیوں کے گھر جاؤ اور اس کے سسرال والے اپنے دوڑ دوڑ کے کوئی بوتل اٹھا کے لا رہا ہو اور کوئی مرغی ذبح کرا رہا ہو
اور کوئی اپنی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہو کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، آپ کے پیچھے تکیے رکھے جائیں، آپ کی عزت کی جائے، تو پھر بیٹی کا ماتھا چومو، پھر بیٹی کا ماتھا چومو، کہو بیٹی یہ تیری محنت ہے جس کی وجہ سے ہماری عزت ہوتی ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب سسرال میں جاؤ بیٹی کے اور وہ لوگ آپ سے چھپ کے کمروں میں گھس جائیں، آپ سے تلخ اور کڑوی آواز میں بات کریں، آپ کے ساتھ غصے میں بولیں، تو پھر اپنی بیٹی کو پاس بلاؤ اور اس کے کانوں کو پکڑ کے کہو یہ تمہاری غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ہماری قدر نہیں کرتے، ہماری عزت نہیں کرتے۔ بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جب وہ آٹا گوندتی ہیں تو اللہ کا ذکر کرتی ہیں، جب وہ سبزی کاٹتی ہیں تو اپنے پروردگار کو یاد کرتی ہیں، اور جب وہ راتوں کو جاگتی ہیں تو رو کے اپنے پروردگار کو مناتی ہیں۔ بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جن کی زبانیں نہیں ہوتی، بیٹیاں وہ ہوتی ہیں کہ جن کی زبانوں پر درود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے گھر کی تعظیم اور عزت منانا چاہتے ہو، محلے والوں میں اپنا درجہ مقام بڑھانا چاہتے ہو، تو خدا کی قسم عادت بنا لو اپنے گھر میں ایسی محفلوں کی، عادت بنا لو اپنی بچیوں کی تعلیم کی۔ اپنی ماں دیکھو نا، بیٹی کی ماں ہے اور خامن سے کہہ رہی ہے، خامن سے کہتی ہے آپ کھانا کھا لینا، بیٹی نے دوسری دفعہ گرم کیا ہے، اس کا ڈرامہ جا رہا ہے، بولو استغفر اللہ، اونچا بولو استغفر اللہ۔ باپ کی خدمت افضل ہے یا وہ ڈرامہ افضل ہے؟ تو جہالت یہ ہے کہ جب آپ قدر والوں کو چھوڑ دو گے، جن کی قدر ہے، جن کی عزت ہے، ان کو چھوڑ دو گے، تو پھر اسلام اور دین نہیں سمجھ آ سکتا۔ اسلام سیکھنا ہے تو سروں پر دوپٹے سیدہ زہرا کے سجائے رکھو۔ اسلام سیکھنا ہے تو سیدہ زہرا سے پوچھنے مکے کی عورتیں اور مدینے کی عورتیں آ گئی تھیں، کہنے لگی یا زہرا ہم آپ سے پوچھتی ہیں کہ عورت کی خوبصورتی کیا ہے، تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ فرمانے لگیں اے عورتوں میں تمہیں زہرا بتاتی ہوں، عورت کی خوبصورتی یہ ہے عورت جتنی پردوں میں ہوگی اتنی خوبصورت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو ادب یہ ہے، عزت یہ ہے، وقار یہ ہے، عورت کی شان یہ ہے کہ وہ سیدہ زہرا کی سنت پہ چلے اور سیدہ زہرا کی چادر کی حفاظت کرے۔ اور اقبال نے کیا خوب لکھا، اقبال کہتے ہیں ماذا خاتون تیموریاں تریم، ماذا خاتون تیموریاں تریم، پیش اقوام جہاں بے چادریم۔ کہا حاتم طائی کی بیٹی جب برہنہ سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ پکڑ کر لائے اور کہا یا رسول اللہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ امام الانبیاء نے اپنا پرنا مبارک اتار کے دور سے پھینکا، بیٹی نے سر ڈھانپ لیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کافرہ ہے، یا رسول اللہ یہ کافرہ ہے۔ کہا ہے تو بچی، بولو سبحان اللہ۔ رحمت والے مصطفیٰ نے کہا ہے تو بچی۔ اقبال کہتا ہے ماذا خاتون تیموریاں تریم، پیش اقوام جہاں بے چادریم۔ ادھر تو حاتم طائی کے سر پر، حاتم طائی کی بچی کے سر پہ مصطفیٰ نے چادر دے دی تھی، ہمارے گھر کی بچیوں کے سروں پہ چادر کون دے گا؟ سبحان اللہ۔ ادب اور تعظیم کو سیکھو۔ اپنی روزی کشادہ کرنا چاہتے ہو تو فقیروں کو مت دھتکارو، عزت کرو۔ فقیر آئے چارپائی پہ بٹھا کر نخرے اور ناز کے ساتھ، جیسے کوئی آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کی بیٹی کے سسرالیوں میں سے کوئی آ جائے، آپ کی بہن کے سسرال سے کوئی آ جائے، تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی عزت کریں، اس کی عزت کریں کہ یہ عزت ہماری بہن کی، ہماری بیٹی کی عزت ہے۔ یاد کرو جب وہ دروازے پہ آنے والا فقیر کہتا کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ دے۔ کس کے نام پہ دے؟ اللہ کے نام پہ دے۔ اور آگے سے جاہل جواب دیتا ہے جا فقیر معاف کر، وہ فقیر نہیں ہے، وہ اللہ کا نام دینے والا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نام پہ مانگنے والے کی عزت اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے سارے خاندان سے زیادہ عزت کرو۔ ان کی عزت کرو گے تو روزی کشادہ کر دی جائے گی۔ تو روزی میں برکت کی وجہ خدا کا شکر ہے، روزی میں برکت کی وجہ خدا کی رضا ہے، اور جو رضا خدا پروردگار عالم چھوڑ دیتا ہے
وہ در در کا بھکاری بن جاتا ہے. اور جو بندہ اپنے ماں باپ کے قدموں پہ گرتا ہے، غور سے سنیں بچے، میں الحمدللہ میں ریاکاری کے طور پہ بتا نہیں رہا ہوں، یہ آپ کو ادب اور تعظیم کے لیے بتاتا ہوں. یاد رکھو، جو بچہ اپنے ماں باپ کے قدم چوم کے گھر سے نکلتا ہے، جو بچہ اپنے ماں باپ کے پاؤں چوم کے نکلتا ہے، دنیا گلیوں محلوں میں اس کے پاؤں پہ گرتی ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں سید زادہ جب میں تقریر کرتا ہوں، میں اولاد رسول جب میں تقریر کرتا ہوں تو میرا یہ لفظ لازمی ہوتا ہے اور میں کہنا لازمی سمجھتا ہوں، اگر مجھ میں کوئی کمال ہے، اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں اور اگر میں نے کوئی اچھا بیان کیا ہے، اس کے پیچھے میرے ماں باپ کی محنت ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اونچا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اگر مجھ میں کوئی غلط بات ہے اور میری زبان سے کوئی کسی کو دل دکھانے والی بات نکل گئی ہے، وہ مجھ کا مکل کی غلطی ہے. اللہ معاف کرے، آپ لوگ معاف فرمائے. اس لیے غور کرو مسلمانوں، جب گھر سے نکلتے ہو، اے بچوں اپنے ماں باپ کے پاؤں چوم کر نکلا کرو. اور راتوں کو جو ماں جاگ کے، ایک بار ایک بچے نے کہا تھا ماں ڈر لگتا ہے، بچپن میں ایک بار ایک ماں نے کہا تھا ڈر لگتا ہے. ساری رات ماں نہیں سوئی پھر اس کے بعد کہ میرے بچے کو ڈر لگتا ہے. چوٹ بیٹے کو لگتی ہے، دکھتی ماں ہے. چوٹ بیٹے کو لگتی ہے، دکھتا زخم ماں کا ہے، اور کھاتا بیٹا ہے، پیٹ ماں کا بھرتا ہے. اور ایمان والو غور تو کرو، کیا مائیں ذلیل نہیں ہو رہی؟ کیا بچوں کو کس نے اتنا بڑا کیا؟ باپ تو اپنے بچے کو پیشاب کیا ہوتا ہے، اپنا بچہ ہے، 2 منٹ کے لیے ماں پکڑاتی ہے، ذرا پکڑنا، تو کبھی باپ نے سینے سے نہیں لگایا، یوں کر کے پکڑ، دور کر، اور وہ زیادہ شور ڈال دے تو کہتے پکڑ میرا مغز کھا گیا. ہاں؟ یہی ماں ہے سینے سے لگا کر جوان کرتی ہے. یہی ماں ہے جو غلطیاں اولاد کی ہوتی ہیں، گالیاں مائیں برداشت کرتی ہیں. ایمان والو، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ماؤں کی قدر کرو اور باپ کو گتے کا نہ سمجھو. یہ باپ بھی ہے اپنا خون بیچ کر، اپنے جسم کے ایک ایک بوند سے اپنی محنت کر کے آپ لوگوں کو جوان کرتا ہے. خود پھٹی سویٹر پہنے گا تمہیں نہیں لے کے دے گا، خود پھٹے جوتے پہنے گا خود نہیں لے کے دے گا آپ کو. آپ کی عزت کے لیے وہ اپنے آپ کو ذلیل کرانے میں بھی وہ دریغ نہیں کرتا. تمہیں کیا پتا، جو گلیوں محلوں میں کام کر کے مزدوری کر کے اس نے لوگوں کی باتیں سن کر تمہارے لیے آٹا چن کے لایا ہے. تمہیں کیا پتا باہر اس نے کس کس کی بات کو، کس جو ہے وہ بالکل معمولی بندے کی بھی باتیں سن کے وہ تمہارے لیے آٹا لے کے آیا ہے. باپ کی بھی قدر کرو اور بیوی کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھو. جاہل ہے وہ بندہ جو بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے. اللہ کے نبی نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے. جب مکے کی عورتیں، مکے کی کالے رنگ کی عورتوں کے نام سن کر بھی مکے والے مکے کی زمین پر تھوکتے تھے. کالے رنگ کی عورت سے کوئی شادی نہ کرتا تھا، بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا، متعلقہ عورت سے کوئی شادی نہ کرتا تھا. تو میرے مصطفیٰ نے شان عورت کی بنائی، میرے مصطفیٰ نے عورت کی شان بنائی. تمہیں مر کر جنت ملے گی پر ماں کے قدموں میں زندگی میں جنت ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اونچا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اونچا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ہر عورت کے منہ پہ جنت اور اس کے قدموں تلے جنت نہیں ہے. کس عورت کی بات کرتا ہوں؟ منہ پر مٹیاں لگانے سے نور نہیں آئے گا، منہ پر مٹیاں لگانے سے نور نہیں آئے گا، سرخیاں پاؤڈر لگانے سے نور نہیں آئے گا. اگر نور آئے گا تو میرے مصطفیٰ کے درود سے نور آئے گا. سبحان اللہ. اگر نور آئے گا تو ذکر الہی سے نور آئے گا. اگر نور آئے گا تو پردوں میں رہنے سے نور آئے گا. اس لیے اپنے گھر کی عادت بناؤ. یہ محفل کے انعقاد کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کر لیا، چاول پکا لیے. جب بھی کسی کو بلاؤ تو وہ سب سے پہلے پوچھتا ہے کی پکایا جے؟ اور کی پکایا نہیں، بول اس محفل میں ادب ملے گا یا بد اخلاقی ملے گی. گانے بجانے کی تقریبات کو سجا لیا جاتا ہے، غلط محفلوں میں جا کے بیٹھا جا سکتا ہے. تاش کھیلنے والے کے پاس کبھی نے جا کے کسی نے اجازت مانگی ہے کہ جی آپ تاش کھیل رہے ہیں، اجازت ہو تو میں بیٹھ جاؤں؟ بغیر اجازت کے
ٹی وی پہ ڈرامے واقعات دیکھے جاتے ہیں، فلمیں دیکھی جاتی ہیں، گانے سنے جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے درود والا کمرہ تو بتاؤ۔ 10 کمروں کے مالک، کوٹھیوں بنگلوں کے مالک، اپنے چھتوں میں ذاتی ملکیت کے مکانوں کے مالک، میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے بیڈ روم بنا لیا، تم نے ڈائننگ روم بنا لیا، تم نے کچن بنا لیا، تم نے ٹی وی روم بنا لیا، کوئی اللہ والا کمرہ بھی بنایا کہ نہیں؟ کوئی اللہ والا کمرہ بھی بنایا کہ نہیں؟ تیرے ہر کمرے میں اگر غیبت ہے، تیرے ہر کمرے میں اگر جھوٹ ہے، تیرے ہر کمرے میں اگر جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے اس کو نوچنے کی کوشش کرنے والی باتیں ہیں، تو پھر تیرے گھر میں رحمت کدھر سے آئے گی؟ ایک کمرہ بناؤ جس کمرے کا نام رکھو گوشہ درود، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک کمرہ بناؤ جس کا نام رکھو گوشہ درود، اور ایک رجسٹر 70 روپے کا 100 روپے کا رجسٹر خریدو، اس کے اوپر نام رکھو گلدستہ درود۔ پھر اپنی یاریاں، اپنے دوستانے، اپنے رشتہ داریاں، اپنے تعلق ان سے بناؤ جو تمہیں درود پڑھ کے دے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہر اس کو بولو جو آپ کا اپنا ہے، کزن ہے، میرے کزن ہو، میں بات چیت چھوڑ دوں گا اگر مجھے 10,000 درود نہ دیا، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرا تم سے تعلق ہے، درزی سے بولو میں کپڑے تب سلاؤں گا مجھے درود شریف پڑھ کے دو۔ کریانے والے سے بولو کہ ابھی ہم سودا تیرے سے تب اٹھائیں گے، ہمیں درود پڑھ کے دے۔ پوری دنیا میں درود اکٹھا کرو، پوری بستی میں درود اکٹھا کرو، اور جب ربیع الاول شریف آئے تو حضور کی بارگاہ میں باتیں نہیں، صرف دیگوں سے محفل میلاد نہیں ہوتی، مصطفیٰ کے درود سے بھی میلاد ہوتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان تو اس لیے آج کی محفل کے انعقاد کا سلسلہ یہ ہے کہ تمام بیویاں، بچے، جوان سب اللہ کے دین کو اپنے مضبوطی والے ہاتھوں سے پکڑ لیں۔ جب آپ دین کو پکڑ لو گے تو آپ کو دین کی لذت آئے گی، گھروں میں برکت آئے گی، روزی کشادہ ہوگی، اولاد فرما بردار ہوگی۔ جو بچے ماں کے قدم چومتے ہیں، دنیا اس کی بیوی اس کی خدمت گزار ہوتی ہے، اس کی بیوی اس کی تابعدار ہوتی ہے۔ جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہو، پھر ساری زندگی وہ بیوی کا مرید بن کے گزارتا ہے۔ وہ جیسے بیوی کہتی ہے وہ کہتے ہیں اماں جی ٹھیک کرنے ہو سو۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ اگر عزت پانی ہے معاشرے میں، گلیوں میں، محلوں میں، اگر آپ کی بات کوئی نہیں مانتا تو آپ جھوٹ بھی بولو گے تو لوگ اس کو سچ بنا کر پیش کریں گے کہ یہ ماں باپ کا خادم ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو بچے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، معمولی نہ سمجھو یہ ماں باپ، یہ ماں باپ بڑی عزت کے حامل ہیں۔ گلیوں میں، محلوں میں ایک دوسرے دوستوں کو بتاؤ کہ ماں باپ کے سامنے زبانیں کٹی ہوں، آنکھیں اٹھی نہ ہوں، آنکھیں نیچے ہوں۔ یہ عزت ہے، یہ وقار ہے، یہ شان ہے۔ شوق سے مل کر پڑھیں۔ کر ذکر مدینے والے دا، او کر ذکر مدینے والے دا، کر ذکر مدینے والے